الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل میں دو میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ اس شخص کی بھی بیوی بہت ہی زیادہ نیک اور پاک دامن عورت تھی، یعنی کہ اللہ والی تھی۔ اس شخص کے ساتھ اس کا بھائی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک بار وہ شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے اس نے وعدہ کیا کہ تم میری ایک نیک اور پرہیزگار بیوی کی دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اقرار کر لیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو جائیں، آپ کو کسی قسم کی شکایت محسوس نہ ہوگی، میں آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اللہ والی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ ایک دن اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس آیا۔ اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈل گیا۔ شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر لو۔ بھائی کون سا دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہاں پر ہے بھی نہیں، میرے ساتھ مل کر زنا کاری کرو۔ وہ اللہ والی پاک دامن با حیا عورت تھی۔ اس نے کہا، شوہر نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں ایسا ناپاک کام نہیں کر سکتی۔ جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس نے ایک عورت نے کہا، اللہ پاک کی قسم میں تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم چاہے جو کچھ بھی کر لو۔ پاک دامن عورت کی اس انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا ہے؟ سنو، یہ مجھ سے بدکاری کریا کرتی اور مجھے دعوت گناہ دیا کرتی تھی۔ تمہاری بیوی بڑی بد چلن عورت ہے۔ بھائی نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ بھائی کی یہ بات سن کر شوہر کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان قسم سے میں بالکل سچ بول رہا ہوں، میں نے حقیقت تمہیں بتا دی، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی بات سن کر شوہر کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک دامن بیوی پر تلوار سے زوردار حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ اللہ والی، اللہ کی قدرت سے زخمی ہونے کے باوجود زندہ رہی۔ وہ نیک عورت گرتی پڑتی ایک عبادت خانے کے قریب جا پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر اس عبادت خانے میں موجود نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے گئے۔ نیک نیت عابد بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ عابد کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ عابد نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، شوہر گھر سے نکال چکا یعنی مار ہی چکا ہے، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اس عابد نے اپنا بچہ اس کے حوالے کیا اور وہ نیک عورت محبت سے اس بچے کی پرورش کرنے لگی۔ عابد کا جو غلام تھا اس عورت کے حسن کو دیکھ کر اس کی نیت بھی خراب ہو گئی، وہ بھی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرنے لگا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی اس نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہ مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار غلام اپنی ناکامی پر روتا ہوا دل میں نفرت لیے وہاں سے چلا گیا کہ اس عورت کا کام تمام کر دوں گا۔ اور رات میں ہر طرف جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ غلام اس عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم غلام نے تیزی سے اس بچے پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو الگ کر دیا۔
چند ہی لمحوں میں بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کر دیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس آپ کے بچے کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا؟ آپ نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا۔ عابد غلام کی بات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہا، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کر دیا؟ غلام نے کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ اس عابد نے اس عورت سے کہا کہ میرے بچے کا تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس عابد نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے اور یہاں سے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے اندھے کی منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی بھیڑ ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس آئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار اس بستی کے سردار کو دیے اور بستی کے سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے احسان کیا، آج تک کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص خود عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بہت حسین تھی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس احسان فراموش نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی، بلکہ اس نے کہا کہ یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو کہ اس عورت کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا تو اس نے میری طرف سے بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بچائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے ببال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، اللہ کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں تو آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت سارا مال دے کر تجھے خریدا اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا، تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ پاک سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں، جو کوئی مجھے بیچے گا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے
لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی اور سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ، میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنا دیا اور اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس اللہ والی عورت کے مشورے سے وہ کام کرتا۔ اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک وہ پاک دامن عورت بہت ہی زیادہ عظیم ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں چاہتا ہوں اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے کہا، بادشاہ سلامت، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس پاک دامن عورت کے حوالے پورے ملک کی سلطنت کی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ یعنی نئی ملکہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کے شوہر اس کا بھائی آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی ان دونوں سے الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر نیک سیرت عابد اور اس کا بد کردار غلام آئے تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ اس کی بیعت لے چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، آپ ہماری ملکہ ہو۔ پاک دامن عورت نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ اب بتاؤ تمہارے اس بد کردار بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے شوہر نے کہا، اسے پھانسی دے دو، میرے سامنے ہی پھانسی دے دو۔ اس کے کہنے پر اسے پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو دراصل میں نے نہیں بلکہ اس ظالم نے قتل کیا ہے اور مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ اس عابد کے کہنے پر اس غلام کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ باحیا پاک دامن عورت نے، اللہ والی نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو ہر وقت پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا۔ آج اسے تخت و تاج اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ اسی طرح وہ سلطنت کو چلاتی رہی اور ایک نیک نامے کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔